نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور ہماری کوششوں کو قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ سنت رسول کی طرح پڑھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں، اپنی حاجتیں، اپنی دعائیں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 89 سے۔ آیت 89 to 91 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کا ذکر کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس حسد کی بنا پر انہوں نے کیا کیا غلط کام کیے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، تو ان کا طرز عمل دیکھو۔ باوجود یہ کہ یہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ پس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ استغفر اللہ۔ بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے۔ چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب بلائے غضب لے کر لوٹے ہیں اور کافر لوگ ذلت امیز سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے یعنی تورات، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہے، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اے پیغمبر، تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے؟ یا رب العالمین، بے شک حسد بہت بری بیماری ہے اور اس کا نقصان سب سے زیادہ خود حاسد کو ہوتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کو ہوا۔ بنی اسرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اس لیے کیا کہ وہ حضرت اسماعیل کے خاندان سے پیدا ہوئے، اور یہی حسد ان کو لے ڈوبا۔ یا رب العالمین، تو ہمیں ہر طرح کے حسد اور حاسدین سے اپنی پناہ میں لے لیجئے، آمین اللہم آمین۔ اور اب آیت 92 to 93 میں بنی اسرائیل کے جرائم پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ اور خود موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو۔ کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رب العالمین، تو ہمیں مسلمان سے مومن بنا لے۔ یا اللہ، ہم تجھے مانتے ہیں، ہم تیرے حکم کو ماننے والے بھی بن جائیں، آمین۔ آیت 94 to 96 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہا ہے کہ اگر تم واقعی سچے ہو، اللہ کے محبوب ہو،
تو موت کی آرزو کرو۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے، تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو۔ اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ یا اللہ، آپ ہمیں اپنی قدرت سے عافیت عطا فرما دیں، اپنی رحمت میں داخل فرما لیں، اور ہمارے وقت کو اپنی عبادت میں گزار دیں۔ یا اللہ، بہترین عمل پر ہمارا خاتمہ فرما اور اس کا ثواب جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس سننے سنانے کے عمل اور اللہ کے پیغام کو آگے بھیجنے کو قبول و مقبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب مل کر قرآن پاک کی اسپیشل دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، مانوس کر دے ہماری وحشتوں کو ہماری قبروں میں۔ اے اللہ، قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم کر اور اس کو ہمارے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، جو کچھ ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں، اور دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق عطا فرما اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔